انسان کی زندگی میں پریشانی آتے رہتی ہے۔ انسان کا زندگی بالکل ایک جیسا نہیں چلے گا، ہمیشہ کبھی کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے گی۔ تو جب آپ پہ کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ایسا گزرے نا، اور پریشانی ایسا ہے کہ وہ بول کے نہیں آئے گی، وہ آپ کے پاس ڈائریکٹ آ جائے گی، تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کا دماغ نہیں کام کرتا، اب کرے تو کیا کرے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ اپنے ایمان کو بھی بالکل بگاڑ دیتے ہیں کہ کہیں چل گئے اور کبھی پیسہ ویسا بھی زیادہ دے دیے وہیں اس پریشانیوں کو لے کے۔ مگر انسان کو سمجھنی چاہیے تھوڑا سا کہ یہ جو پریشانی ہے نا، یہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ کئی نبیوں کے ساتھ گزرا ہے۔ اور جو یہ پریشانیاں آتی ہیں نا، تو اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو پریشان کرے۔ وہ اپنی بندوں کو بہتری کے لیے، جب وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ کی سارے راستے بند کر دے گا، کیونکہ آپ مجبور ہو جاؤ اس راستے میں جانے کے لیے۔ تو پھر وہ انسان کیا چاہتا ہے کہ نہیں، وہ پچھلا والا ہی راستہ صحیح ہے، کیونکہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا نا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ تمہاری بہتری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے، مگر بندے کو صبر نہیں ہے۔ بندہ کیا کرے گا؟ بہت جگہ جگہ بھٹکتا ہے، کئی جگہ پیسے خرچہ کر رہا ہے، بہت سارے چیزوں، نہ جانے کئی سارے مولانا وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لوٹ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ بھی معاملہ دیکھا ہے، بابا وغیرہ بھی۔ تو یہ انسان کو سمجھنی چاہیے کہ آپ پہ یہ پریشانی ہمیشہ نہیں ہے، اور آپ کے پاس پریشانی آئے نا تو اللہ کا ضرور کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہے۔ تو انسان کو زیادہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیوں پہ بھی اس سے زیادہ پریشانی گزرا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نبیوں کی زندگی اٹھا کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ پہ جب ڈالا گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس آگ کو نہ ہی اتنا گرم فرمایا، نہ ہی اتنا ٹھنڈا، اس آگ کو اتنا اچھا کر دیا، مطلب اس کے حق میں کہ نہ ابراہیم کو گرم لگے نہ زیادہ ٹھنڈا لگے، بالکل کچھ پتہ ہی نہیں چلے، ایسا کر دیا آگ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھیے واقعہ کو، ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وہاں موت ہو جائے۔ پر اللہ کی قدرت کو دیکھیے، یوسف علیہ السلام کو مصر کا راجہ بنا دیا۔ تو سوچو اللہ کا نظام کتنا اچھا ہے، مگر آپ کیا کہ ڈر جا رہے کہ ارے بہت پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں پھینک دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں دریا میں پھینک دی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کہاں چل گئے؟ وہ چل گئے کنارے میں، جہاں وہ بچہ کس کو ملا؟ فرعون کی بیوی کو ملا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل میں وہ محبت ڈال دی اولاد کی جیسا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس کے گھر میں ہوا؟ فرعون کے گھر میں ہوا۔ تو سوچو یہ اللہ کا نظام کتنا بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پرورش ہوئی جہاں اس کی ماں کو ڈر تھا کہ ہماری بیٹے کو کہیں قتل نہ کر دے۔ تو سوچو اللہ کا نظام جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہم کو لگے گا نہیں یہ تو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، یار کافی لوگ اچھے زندگی جی رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہمارا، یہ اللہ کے ساتھ شکایت کر رہے ہیں۔ پر ان کی ایمان اس لائق نہیں بن چکی ہے کہ صبر نہیں کر پا رہے۔ ہوتا کیا نہیں کہ انسان کو جب پریشانی آتی ہے تو انسان کو صبر کرو، کیونکہ پریشانی آپ کے پاس ہمیشہ تھوڑی ہے۔ کوئی انسان بیماری میں مبتلا ہے تو ایسا تھوڑی کہ وہ ہمیشہ رہے گا، پوری زندگی رہے گا، وہ کچھ سمے کے لیے ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی فیور آتا ہے تو کتنا وہ پورے زندگی تھوڑی رہتا ہے، وہ تو کچھ دنوں کے لیے آیا پھر چلا گیا، اس میں بھی اللہ کا حکمت ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ساری پریشانی ہے نا زندگی میں، یہ اللہ کا حکمت ہے، اور اللہ آپ کو کچھ بہتری کے لیے سب کرتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لینا کہ نہیں ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ کا آخری 2 آیات اب پڑھو گے تو اس کا ترجمہ ہے، ممکن ہے کہ تمہارے حق میں جو برا ہے تم اسے بہتر سمجھ رہے ہو، اور ممکن یہ بھی ہے جو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں برا ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے خراب ہے، جو تم خراب سمجھ رہے ہو تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو سوچو جب تمہارے پاس زندگی میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ایسا تھوڑی کہ تم کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 موت سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو سوچو پھر تمہیں کیسے ایسا تباہ کرے گا؟ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ بہتر راستہ اور اپنے جو اسٹیٹس ہے، جو تم جس حیثیت اور پرکاری سے رہ رہے اس سے بہتر اللہ بنانے والا ہے اور بہتر دینے والا ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو جس کی زندگی میں پریشانی آتی ہے نا، میں اپنی اگر بھاشا میں بولوں نا تو سمجھو تمہاری زندگی اور بہتر ہونے والی ہے، اور تبدیل ہونے والی، اور اچھی ہونے والی ہے۔ جس مصیبت میں تم پہلے رہ رہے تھے نا اس سے اور بہتر ہو جاؤ گے۔ تو اس تقدیر پر یقین کریے، تب جا کے آپ کو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سے بالکل ہٹا دے گا۔ اور جو یہ صبر کرنا سیکھیے، کبھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے نا، کوئی بھی کسی بھی طرح کا پریشانی، صبر رکھیے۔ ان اللہ مع صابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ سوچئے اللہ اپنے ساتھ رکھ رہا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو سوچئے کتنی بڑی درجہ دے رہا اللہ آپ کو۔ مگر آپ کیا ہے کہ آپ پریشان ہیں اور بھٹک جا رہے ایمان سے۔ بھٹکے نہیں، اللہ آپ کو 70 موت سے محبت کرتا ہے،
ایک چیز کا دھیان رکھیے، اللہ آپ کو اور بہتر دے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا، صبر رکھیے، اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا۔